بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی جگہ پر ایک قاضی رہتا تھا۔ وہ قاضی لڑکیوں کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرتا اور جب بھی لڑکیوں کو کوئی شکایت ہوتی تو اپنا مقدمہ لے کر اس عقل مند اور تجربہ کار قاضی کے پاس جاتی، کیونکہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ قاضی صاحب حقائق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ جب قاضی صاحب کے عقل مندانہ فیصلوں کی باتیں بادشاہ تک پہنچیں تو بادشاہ نے اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور قاضی صاحب حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے قاضی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت عقل مند انسان ہو اور تمہارا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، میں انسان ہوں، کبھی کبھار مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بات رہی انصاف کی تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کو سمجھ میں آ گیا کہ قاضی عقل مند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سے خوش ہونے کی بجائے حقیقت پر مبنی بات کرنے کو ترجیح دی۔ پھر بادشاہ سلامت نے اس کو اپنا وزیر بننے کی پیشکش کر دی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی کوئی مقدمہ آتا تو بادشاہ سلامت کی جگہ قاضی صاحب اس کو حل کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا قاضی صاحب کے پاس آیا۔ اس کی شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، میری بیوی نے میرا نفس کاٹ ڈالا اور میری اپنی ہی بیوی نے مجھے نامرد کر دیا۔ یہ بات سن کر قاضی چونک گیا کہ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جو اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دے۔ پھر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ جب اس آدمی کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب، آپ حقیقت کو نہیں جانتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم اگر ہم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، قاضی صاحب، ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جب ہم دونوں بچپن میں تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں گے۔ جب ہم دونوں جوان ہوئے، میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تمہیں بہت نازوں سے پالا ہے۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری شادی بچپن ہی میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ مقرر کر دی تھی۔ وہ میرے ساتھ تجارت کرتا تھا اور ہم دونوں کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اگر تم چاہو تو میری پسند میرے وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کرو۔ میں نے اپنے بابا کو کہا، اگر آپ نے میرا رشتہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو میں ضرور کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا، لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے رک گئی اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کے خیمے پر نظر رکھنے لگی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو خیمے میں سے گندی گندی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اس کے خیمے کے اندر داخل ہوئی اور خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ ڈالا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا۔ میں اپنے شوہر کو اسی وقت قتل کر سکتی تھی، لیکن میں نے اسے زندہ رکھا اور اسے نامرد بنا دیا تاکہ اس سے دوسرے مرد عبرت حاصل کر سکیں کہ جو نوجوان اپنی بیویوں کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام اسی طرح ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔
تو لڑکی نے کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ حالت ہم بستری میں دیکھے وہ کیسے خود پر قابو کر سکتی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے، اس لیے میں تیری سزا کم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اس لڑکی کو 1 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور حکم دیا کہ بادشاہ کی سلطنت میں موجود تمام مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان سب کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنائی جائے تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی مرد عبرت حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔